अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी आपसे मुखातिब हूँ, और आज की हम अपनी इस तरबियाती नशिस्त में जिस अहम और दिलचस्प टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स क्या है? बग़ैर किसी पढ़ाई, बग़ैर किसी चिल्ले, बग़ैर किसी लंबी और कठिन सख्त परहेज़ और रियाजत किए बग़ैर आप अपनी हर ख्वाहिश को कैसे पूरा कर सकते हैं। शायद आपको सुनने में ये मज़ाहिका ख़ेज़ लगे, लेकिन ये सच है, इसकी हकीकत है। और आज हम अपने इसी कोर्स को मुतारिफ़ करवाएंगे और इसी के मुतल्लिक़ मैं आपसे डिस्कस करूँगा इंशाअल्लाह। सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। हम सबसे पहले ये समझेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स जो हम आज से शुरू करा रहे हैं उसको कैसे हम कर सकते हैं और उससे हमें क्या बेनिफिट्स, क्या फ़वाइद हासिल होंगे। मुझे नहीं पता कि ये हमारी क्लास कितने मिनट तक चलेगी या कितनी तवील हो सकती है। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि अपने अल्फाज के मुरक्कब से आपको आसान अंदाज में अपनी बात समझा सकूँ। देखें, सबसे पहली चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये सोच के मुस्बित या मनफी नताइज का अमल दखल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ कहते हैं कानून को और अट्रैक्शन कहते हैं कुव्वत सकल को, कशिश की कुव्वत को। यानी कशिश, ऐसा कानून जो कि कशिश की कुव्वत से मंसूब हो। अब इसकी जो डेफिनेशन बनी वो ये बनी कि ऐसा कानून, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसा कानून जिसमें सोच के ज़ाविये इस कदर आगे फैलें कि वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड तक पहुँचें और हमारा सब कॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग के अंदर ऐसे न्यूरॉन्स पैदा करे, ऐसी वाइब्रेशंस पैदा करे, ऐसी एनर्जी और ख़ास किस्म की डायरेक्शन की फ्रीक्वेंसी को पैदा करे कि जिससे लाजमी तौर पर हमारी वो सोच का दायरा, वो तख्लीकी हमारी सोच, वो हमारे दिमागी तसव्वुराती खाके हकीकत को पहुँच जाए। मुख्तसर अल्फाज में सोच की तकमील का नाम है, यानी आप जैसे सोचें वैसे आपके साथ हो जाए, तो इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है इसकी वजाहत मैं अब आपको करता हूँ। देखें, जो कुव्वत कशिश है वो आज से नहीं, वो 1921 से इस कानून को दरियाफ्त किया गया था। हम इस कानून पे पूरी बहस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि जो इंसानी सोच है, हमारी जो सोच है, असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमने क्यों शुरू किया उसकी भी एक वजह है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स हमने इसीलिए शुरू किया क्योंकि जब हमने हमज़ादी कोर्स मुतारिफ़ करवाया तो बहुत सारे लोगों ने अपनी कुछ मजबूरियां ज़ाहिर की। कुछ ने फ़ीस की वजह से, और कुछ ने पढ़ाई के मामलात की वजह से, कुछ ने अपनी सेफ्टी के मामलात की वजह से। खैर बहरहाल वो अपने ताईं शायद किसी हद तक दुरुस्त होंगे। बहरहाल उसमें भी ऐसी कोई कबाहत और मसले वाली बात नहीं थी कि कोई सेफ्टी का कोई मसला हो या कोई ऐसी चीज़ें हों, क्योंकि हम उसके लिए पूरी तमाम तरह की एहतियाती तदाबीर हम आपको वो सेंड करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टूडेंट मेरे मुझसे सीख रहे हैं और हमने उसकी पहली 2 क्लासें भी दे दी हैं। तो उसके बाद मैंने एक नया कोर्स आपको मैं अब ये मुतारिफ़ करा रहा हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स, कि बग़ैर किसी पढ़ाई के, बग़ैर किसी चिल्ले के, बग़ैर किसी वज़ाइफ के, बग़ैर किसी अनथक मेहनत के, बग़ैर किसी मुशक्क़त और परहेज़ और सख्त किस्म की रियाज़त के हम अपने मकासद की तकमील कैसे याद कर सकते हैं। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत ही हम कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो वजाहत हम करते हैं वो ये है कि हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द लाखों इंसान पाए जाते हैं, और उन लाखों इंसान के मुख्तलिफ अजहान हैं, उनकी अपनी अपने जहन हैं, उनकी अपनी अपनी सोचें हैं, और हर इंसान की सोच जो है वो दूसरे इंसान से मैच नहीं होती। हमारा जो दिमाग है, इंसानी दिमाग के 3 हिस्से हैं, एक कॉन्शियस माइंड, दूसरा अनकॉन्शियस माइंड और तीसरा सब कॉन्शियस माइंड। दिमाग का शऊरी हिस्सा, दिमाग का लाशऊरी हिस्सा और दिमाग का तहत शऊरी हिस्सा।
انسان کا جو برین ہے یہ عطیہ خداوندی ہے. میں اکثر بیٹھ کے سوچتا ہوں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ بات بتاتا ہوں کہ ہم اس کی اولاد سے ہیں. ہمارے جد امجد، ہمارے والد محترم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام وہ کائنات کی مقدس ترین ہستی ہیں کہ جن کو تمام تر فرشتوں نے سجدہ کیا. تو ہم مسجود ملائک کی اولاد ہیں، تو لازمی طور پر اللہ نے ہمارے اندر گیٹس بھی رکھے ہوں گے. تو ان گیٹس میں ایک گیٹس ہے قوت کشش، لا آف اٹریکشن. بات چل رہی تھی انسانی دماغ کی. ہمارے ارد گرد یہ جو لوگ رہتے ہیں، ہر انسان کی اپنی سوچ ہے، ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اور ہر انسان کے ذہن کے اندر ایک گھنٹے میں تقریباً 50 لاکھ قسم کے خیالات آتے ہیں. اب یہ جو خیالات کی اتنی بڑی نمبرز ہے، اتنی بڑی تعداد ہے خیالات کی جو انسانی ذہن میں آتے ہیں، تو وہ ہماری جو ہمارے جسم ہمارے دماغ کے اندر ہمارے دماغ کی فریکوینسی کو چینج کرتے رہتے ہیں. جب بھی کوئی شخص کسی خاص ڈائریکشن میں کسی خاص چیز کو سوچتا ہے تو اس کی سوچ سے ایک خاص قسم کی انرجی پیدا ہوتی ہے. ہر خیال کی ایک انرجی ہے، ہر لفظ کی ایک انرجی ہے. جیسا کہ آپ موسیقی کو لے لیں، آپ قرآن کی کسی آیت کو لے لیں، آپ اپنے ہی نام کو لے لیں، تو آپ کے خود کے نام کی بھی ایک فریکوینسی ہے، ایک خاص قسم کی آپ کے نام کی انرجی ہے. جیسے شیطان کے نام کی انرجی ہے، جیسے رحمان کے نام کی انرجی ہے، جیسے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام مقدس کی فریکوینسی ہے، کہ آج تک ان کا جب نام نامی آتا ہے تو لوگوں کے جو گردنیں ہیں وہ سر خم ادباً جھک جاتی ہیں. تو یہ ان کے نام کی فریکوینسی ہے. اللہ نے ان کو یہ جو ہے نا پروٹوکول عطا کیا ہے، اور سدا رہے گا. سلام ہو محمد وآل محمد علیہ السلام پر. تو جب بھی کوئی شخص سوچتا ہے تو اس کی سوچ کی ایک خاص قسم کی فریکوینسی انرجی ہوتی ہے. ہر لفظ کی ایک انرجی ہے، ہر خیال کی ایک انرجی ہے. جب ہم کسی چیز کو سوچتے ہیں تو اس کی ایک انرجی پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس انرجی سے وہ انرجی جب ہمارے سب کانشیس مائنڈ تک جاتی ہے تو سب کانشیس مائنڈ اس انرجی کو ایک خاص قسم کی فریکوینسی میں تبدیل کر دیتا ہے. خاص قسم کی اس آواز کی، اس کی دھونی ترنگوں کی ایک خاص قسم کی فریکوینسی بن جاتی ہے. میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں نا، میں جب آپ سے بول رہا ہوں تو میرے بولنے اور بات کرنے کی بھی ایک خاص قسم کی فریکوینسی ہے. آپ سن رہے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، تو جب آپ بولتے ہیں تو ہر لفظ، ہر بولے جانے والے لفظ کی ایک خاص قسم کی انرجی اور فریکوینسی ہے. پہلے زمانے میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ جب ریڈیو ہوا کرتے تھے تو ریڈیو کے سامنے ایک فریکوینسی میٹر لگا ہوا ہوتا تھا. جب وہ تلخی سے، تیزی سے، سختی سے بولا موسیقی چلتی تھی اس میں، تو آواز کی لہریں بہت اوپر اٹھتی تھی. اور جب وہ دھیرے اور ترنم کے ساتھ اور ایک ردم کے ساتھ بولتے تھے تو اس کی جب آواز کی فریکوینسی کی جو لہریں ہوتی تھی وہ بالکل میڈیم یا بالکل نیچے تک بہنے لگتی تھی. انرجی کا یہ جو بہاؤ ہے یہ فریکوینسی کو شو کرتا ہے، یہ فریکوینسی کو ظاہر کرتا ہے. اچھا، یہ میں اب آپ کو سائنسی طور پر بتا رہا ہوں لا آف اٹریکشن کو، پھر ہم شرعی اور اسلامی طور پہ بھی اس کو ڈسکس کریں گے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی خاص چیز کو سوچتے ہیں تو ہمارے سوچنے سے ایک خاص قسم کی انرجی ریلیز ہوتی ہے. وہ انرجی جب ہم مسلسل سوچتے ہیں اور پورا فوکس کر کے سوچتے ہیں تو وہ ہماری سوچ کے جو دائرے ہیں، ہماری سوچ کے جو دھارے ہیں، وہ اتنا وسیع ہوتے چلے جاتے ہیں کہ وہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ تک پہنچتے ہیں. ہمارا سب کانشیس مائنڈ کیا ہے، اب آپ اس کو بھی ذرا غور سے سمجھیے. ویسے تو ہم اس کی طویل کلاسیں، اس کے 3 لیول بنا کر چلیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ان تمام لیولز میں آپ کو دماغ کی پوشیدہ قوتوں کے متعلق لازمی طور پر بتاؤں گا. اور انشاءاللہ بہت جلدی میری دماغ کی پوشیدہ قوتیں، اس پہ میں ایک بک بھی لکھ رہا ہوں، وہ بہت جلدی وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو اس کے متعلق بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ مکمل طور پر وہ جو ہے تیار ہو گئی ہے. تو ہمارا جو دماغ ہے، ہمارا دماغ جو ہے اس کے 3 حصے میں نے آپ کو بتائے: کانشیس، ان کانشیس اور سب کانشیس، شعوری، لا شعوری اور تحت شعوری. ہمارا جو شعوری حصہ ہے، اس وقت آپ مجھے سن رہے ہیں تو یہ آپ کا شعور سن رہا ہے. میں بول رہا، میرا شعور بول رہا ہے.
آپ جب سو جائیں گے، جیسے آپ سوئیں گے تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ جاگ اٹھے گا، جو آپ کو خواب دکھائے گا، جو آپ کو مختلف چیزیں دکھائے گا، تو وہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سب کانشیس مائنڈ اور بھی بہت سارے کام کرتا ہے، جیسا کہ ہم اب اپنی مرضی سے تو سانس نہیں لیتے، سانس خود بخود آ رہی ہے جا رہی ہے، ہم نیند میں ہوتے ہیں پھر بھی سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، تو یہ سارے ہمارے دماغ کے جو لاشعوری کام ہیں، جیسے چھینک ہے، جمائی ہے، تو یہ تمام ہمارے کام جو ہیں، جیسے بھوک لگنا ہے، پیشاب پخانے کی حس کو محسوس کرنا ہے، اچھائی برائی کو محسوس کرنا ہے، اپنے سطر کے ڈھانپے ہونے یا ننگے ہونے کو، یہ جو تمام معاشرتی اصول ہمیں بتائے ہیں، یہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہمیں بتاتا ہے، جو ہمارے دماغ میں ہم میموری سیو کرتے ہیں۔ اچھا، سب کانشیس مائنڈ کو جو انسٹرکشن ہمارا کانشیس مائنڈ دیتا ہے، وہ اسی انسٹرکشن کو لیتا ہے اور اسی پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص، یہ جو ہمارا شعور ہے وہ 5% کام کرتا ہے، باقی 95% جو ہمارا دماغ کا حصہ ہے، ایزک نیوٹن نے کہا تھا کہ انسانی دماغ پوری زندگی میں صرف 5 سے 7% ہی استعمال کرتا ہے انسان، باقی پورا دماغ کا حصہ انسان اپنی پوری زندگی میں اس کو استعمال ہی نہیں کرتا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر انسانی دماغ کے جو ریشہ ہے اس کی ایک تار بنائی جائے تو اتنی لمبی بن سکتی ہے کہ اسے چاند پر سے گرہ لگا کے واپس زمین پر لایا جا سکتا ہے۔ اتنی بڑا ریشہ ہے ہمارے انسانی دماغ میں کہ اس کی اگر ایک بریک سی تار بنائی جائے تو اتنا لینتھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا دماغ جو ہے، ہمارا دماغ بہت بڑی عطیہ خداوندی ہے ہمارے لیے، اور لا آف اٹریکشن جو ہے وہ پورا ہمارے برین کے کانشیس اور زیادہ تر سب کانشیس مائنڈ پر ہی اثر انداز ہوتا ہے۔ تو بات طے ہو گئی کہ ہمارا زیادہ جو جسم کا دماغ کا حصہ کام کرتا ہے وہ سب کانشیس کرتا ہے، اور کانشیس مائنڈ جسٹ ہم اس کو 5% یوز کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی طریقے سے ایسی ٹیکنیک کو اپنائیں کہ کسی طریقے سے ہم اپنے شعور سے لاشعور تک اپنے مقاصد والی چیزیں پہنچا سکیں، مثال کے طور پر میں گاڑی لینا چاہتا ہوں، تو میں اپنی گاڑی لینے والی خواہش کسی طریقے سے سب کانشیس مائنڈ تک پہنچا سکوں، تو سائنس یہ کہتی ہے کہ جو چیز سب کانشیس مائنڈ کو پیغام میں ملتی ہے تو سب کانشیس مائنڈ کیا کرتا ہے کہ اس پہ ورک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے سوچا تو آپ کے خیال کی ایک انرجی بنی، وہ انرجی سب کانشیس مائنڈ میں جا کر خاص قسم کی فریکوینسی میں تبدیل ہوئی، اور وہاں سے سب کانشیس مائنڈ جو ہے ایک خاص قسم کی وائبریشنز ریلیز کرتا ہے۔ وہ وائبریشنز ہماری اس کائنات میں موجود وائبریشنز اور خاص قسم کی فریکوینسی سے جب میچ ہوتی ہیں تو خود بخود دماغ ایسے نیورانز کریٹ کرتا ہے، ایسی جو ہے نا کانفیڈنس کو کریٹ کرتا ہے، اور انسان کی خود بخود سے اس چیز تک پہنچنے میں جو حائل رکاوٹیں ہیں وہ خود بخود سے ختم ہونے لگتی ہیں، اور ایٹ لیسٹ انسان جو سوچتا ہے اس کو پا لیتا ہے۔ یہی لا آف اٹریکشن ہے۔ لا آف اٹریکشن کے متعلق میں نے آپ کو سمجھایا مختصر الفاظ میں کہ ہمارا ایک شعوری حصہ ہے دماغ کا، ایک لاشعوری حصہ ہے، اور ایک تحت شعوری حصہ ہے۔ ہمارا شعوری حصہ جو ہے وہ 5% صرف کام کرتا ہے، اور 95% لاشعوری سب کانشیس مائنڈ ہی کام کرتا ہے۔ ہماری سوچ کا سب سے زیادہ اثر جو لیتا ہے وہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہی لیتا ہے، اور ہم جیسے سوچتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ویسے ہی کر دیتا ہے۔ اگر کسی طریقے سے ہم اپنی سوچ کے دھاروں کو اور اپنے خیالات فاسدہ کو روک لیں اور ارتکاز توجہ میں کامل تصور تک پہنچ جائیں تو یقین کریں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور ہم جو سوچیں گے وہ پالیں گے۔ شاید آپ کو اب بھی مذائقہ خیز بات لگے، میں نے سائنسی بنیادوں پر اس کی پڑتال کی ہے، مزید اس کی وسیع و عریض جو ہے نا اس کو کھول کہ مزید اس کو بریفلی جو ڈسکس کریں گے وہ ہم اپنے لا آف اٹریکشن کورس میں ہی ڈسکس کریں گے، اور وہ تقریباً 90 دن کا ہمارا کورس رہے گا۔ ہمارے اس کورس کے اندر تقریباً میں آپ کو تمام تر اس کی پر پیچ وادیاں گھاٹیاں، اس کی باریک بینیاں، تمام تر باتیں میں آپ کو سمجھاؤں گا، اور اس گتھی کو سلجھانے میں بھرپور کردار ادا کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی یہاں پہ ہم لا آف اٹریکشن کا ہاؤ ناؤ پڑھ رہے ہیں کہ بیسک لا آف اٹریکشن کیا ہے۔ دیکھیں اب ہم آگے چلتے ہیں، لا آف اٹریکشن کو اسلامی بنیادوں پر اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارا اسلام، جس کو آج انگریز عیسائی سائنسدان جنہوں نے آج اس کو دریافت کیا 1921 کو، 14 صدیاں پہلے ہمارے اسلام نے لا آف اٹریکشن کو کیسے پیش کیا۔ ہمارے قرآن پاک کے اندر تقریباً
756 آیات ہیں غور اور فکر کی. اگر میں غلط نہیں ہوں تو تقریباً 756 آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم غور اور خوض نہیں کرتے. ہم نے زمین پر بڑی نشانیاں رکھی ہیں، ہم نے زمین پر بڑی نشانیاں رکھی ہیں. ہم نے زمین کو، آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا. عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں اگرچہ کہ تم غور و خوض نہیں کرتے. دیکھیں 756 بار جس چیز کو اللہ نے بار بار ڈسکس کیا وہ تھا غور اور خوض، فوکس، توجہ. قرآن نے اس کو ڈسکس کیا. اس کے علاوہ قرآن میں یہ بھی بیان ہوا کہ میرا بندہ جس طرح کا مجھ سے گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا کر دوں گا. اب بہت سارے لوگ یہاں پہ حوالہ بھی مانگنے لگ جاتے ہیں، تو آپ خود بھی کچھ اپنی ویکیبلری کو بڑھائیں. جیسے درمیان میں مجھ سے کسی بھائی نے پوچھا کہ آپ نے انگوٹھیوں کے اوپر اتنی بات کی، سٹون تھراپی کے اوپر اتنی بات کی، تو آپ اس کا حوالہ دیں. تو بخاری میں مشہور اور معروف حدیث ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ کے نبی انگوٹھی پہنتے تھے. تو کچھ چیزیں آپ خود سے بھی کر لیا کریں. ہر وقت بندے کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اور معاذ اللہ کوئی قرآن سے کوئی جھوٹی بات کرنے کی جسارت یا ہمت نہیں کر سکتا. کوئی ظالم ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن کے فرضی میننگ لینے لگ جائے، ایسا نہیں ہے. تو 756 آیات لا آف اٹریکشن کو بیان کر رہی ہیں، فوکس کو بیان کر رہی ہیں، قوت ثقل، کشش کی قوت کو بیان کر رہی ہیں. اچھا، کشش کی قوت کے قانون کو بھی ہم بریفلی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اس کے علاوہ قرآن میں تو 756 بار آیات ہیں جس میں اللہ نے فرمایا کہ تم غور اور فکر کرو، تم غور اور فکر کرو، تم غور اور فکر کرو. اس کے علاوہ جب ہم ذخیرہ احادیث دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ایک بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پہ ہے، تمہاری تھنکنگ پہ ہے کہ تم کیا سوچ کے کیا کر رہے ہو. تو اسلام میں ریاکاری کو بھی بڑا ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا. نماز کے متعلق بھی بتایا گیا کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہاری تھنکنگ کسی اور چیز کی طرف ہے، تمہاری تھنکنگ جو ہے وہ کسی اور چیز کی طرف ہے، تو جان رکھو کہ تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی. تمہاری ان نمازوں کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوگی. تم نے روزہ رکھا لیکن تمہارا مطلوب اور مقصود اللہ نہ تھا، تم نے کسی اور مقصد کے لیے روزہ رکھا. تم نے دعوتیں کی، خیرات کیا، عشر دیا، خمس دیا، صدقہ کیا، جو کچھ تم نے کیا اس کا تمہاری تھنکنگ جو تھی وہ صرف دکھاوا تھا، تو وہ عبادت قبول نہیں ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ ہمیں اندر کی گہرائی سے چاہتا ہے کہ تم میرے بن جاؤ. تمہاری جو ارجا کا استھل ہے، جو تمہاری سوچنے کی قوت ہے، وہ بھی اللہ کی طرف ہونی چاہیے. اللہ وہ چاہتا ہے، اللہ یہ چیز چاہتا ہے. اور فرمایا کہ تم جیسا گمان کرو گے ہم تمہارے ساتھ ویسا کر دیں گے، ہم تمہارے ساتھ ویسا کر دیں گے. یہ حدیث پاک سے ہے. اور سوچ کے بڑے مثبت اثرات ہیں. سوچ کا ہمارے جسم کے اوپر بہت گہرا تعلق ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز ڈسکس کرتا چلوں کہ امریکہ میں ایک شخص ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس گیا اور جا کر اس نے کہا کہ مجھ پر کسی نے کالا جادو کر دیا ہے اور اس نے مجھے بد دعا دی ہے کہ تم بہت جلدی مر جاؤ گے. تو اب جب سے میں نے یہ بات سنی ہے تب سے میں ڈپریشن، انزائٹی اور بے خوابی کا شکار ہوں. تو اس ڈاکٹر نے کیا کیا کہ اس ڈاکٹر نے ایک انجیکشن بنایا اور اس سے کہا کہ یہ بلیک میجک کا بہترین زبردست علاج ہے، یہ تمہاری جسم سے تمام تر نیگیٹیوٹی کو ختم کر دے گا. جب اس نے وہ انجیکشن اس کو انجیکٹ کیا تو اس کو الٹیاں آئیں. تو اس نے کہا جو جادو تمہارے اندر تھا وہ جادو تمام تر اس کی نیگیٹو اثرات نکل گئے. حالانکہ اس پر جادو تھا ہی نہیں، سرے سے اس پر جادو تھا ہی نہیں. تو کیا ہوا، جیسے اس کو قے آئی تو قے آنے کے بعد اس نے جب فیل کیا، اس نے سوچا کہ اب میرے اوپر جادو تھا، اب جادو بالکل ختم ہو گیا، تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے میں آپ کو ایک اور بات یہاں پہ ڈسکس کرتا چلوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہاتھ کی صفائی سے تعویذات نکالتے ہیں، تعویذ نکالتے ہیں. تو میں ان سے بہت ملا، میری ان سے بھی بڑی گپ شپ رہی. ایسے بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں بیسیکلی جو کہ شعبدہ باز ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب ہم یہ کرتے ہیں تو دیکھنے سے، صرف اس کو دیکھنے سے جو ہے نا لوگ 85% ٹھیک ہو جاتے ہیں. کیا ہے؟ ان کی قوت ارادی ہے.
اب قرآن میں ہم جب دیکھتے ہیں تو انما امرہو اذا آردا شیئا ان یقول لہ کن فیکون، آپ اس آیت کی ٹرانسلیشن پڑھ لیں کہ قوت ارادی کس قدر آپ کی زندگی میں تبدیلی پیدا کر سکتی ہے۔ سوچ کے اس قانون کو لا آف اٹریکشن کہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے علماء نے مذہب کو، روحانیت کو مذہب سے الگ کر دیا ہے۔ اس میں ہمارے علماء کا بھی ایک بڑا قصور ہے، کیونکہ اگر ہم ان سے کسی بھی اسلام میں روحانیت کے متعلق پوچھتے ہیں تو وہ سرے سے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ محض تہمات ہیں، یہ کفر ہیں، یہ شرک ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مراقبہ کرنے جایا کرتے تھے۔ اب ان علماء کرام سے کوئی شخص پوچھے کہ جب اللہ کے نبی غار حرا میں جاتے تھے تو اس وقت تک تو نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک تو قرآن بھی نہیں نازل ہوا تھا، تو اللہ کے نبی کون سی عبادت کرنے جاتے تھے؟ میرا ان سے ایک سوال ہے، کون سی عبادت کرنے جاتے تھے؟ سیدنا انہوں نے ابو بکر صدیق کو بتایا کہ وہ وہاں بیٹھ کر خاموش بیٹھے رہتے تھے، خاموش، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ آج ہم جب اکابرین کی قبروں پہ جاتے ہیں، صلحاء صالحین اولیاء اللہ اور صالحین کی قبروں پہ جاتے ہیں، ان کے مزارات پہ جاتے ہیں، ان کو فاتحہ کا ہدیہ دینے جاتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ بہت ہی گہری وادیوں میں، بہت ہی نیچے کھاہیوں میں، نیچے تہہ خانوں میں ان کی چلا گاہیں ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ وہاں بیٹھ کر کیا کرتے تھے؟ کون سے چلے کرتے تھے؟ صرف تنہائی اختیار کرتے تھے، کیونکہ اسلام میں تنہائی کو عبادت کہا گیا ہے، خاموشی کو عبادت کہا گیا ہے، کم بولنے کو عبادت کہا گیا ہے، کم سونے کو عبادت کہا گیا ہے، کم کھانے کو عبادت کہا گیا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ مراقبے کی کئی اشکال ہیں، مراقبہ ہر مذہب میں ہوتا ہے۔ یہی مراقبہ مسلمانوں میں ہو تو مراقبہ ہے، صوفیاء کریں تو مراقبہ ہے، اگر ہندو کریں تو دھیان ہے، اگر عیسائی کریں تو میڈیٹیشن ہے، بدھزم کریں تو اس کو وہ دھیان بولتے ہیں، ہر کوئی، اور سائنسدان کریں تو اس کو یوگا کی ایکسرسائز بولتے ہیں، یوگ بولتے ہیں، اور سادھو سنت کرتے ہیں اس کو تپسوی کرتے ہیں۔ دنیا کے تمام تر، بلکہ تبت کا تو کہتے ہیں یہ سرکاری علاج ہے کہ وہ صرف سوچ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو کنٹرول کر کے آپ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر چیز کو پا سکتے ہیں۔ شاید آپ کو میری بات مزاح کا خیز لگے، لیکن میں آپ کو اس کی سائنسی بنیادوں پر پڑتال کر کے دے رہا ہوں کہ ہمارے دماغ کا کس قدر اثر اور عمل دخل ہے۔ کیونکہ ہمارے بدقسمتی سے ہمارے اسلام میں کون سی چیز نہیں ہے؟ ہمارے اسلام میں ہر چیز ہے، ہر چیز۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے علماء نے خصوصاً ہمارے علماء کے ایک بڑے طبقے نے روحانیت کو سرے سے اسلام سے نکال دیا ہے۔ اور جہاں پر ان علماء کا میں قصوروار ان کو ٹھہراتا ہوں، وہاں پہ کچھ ہمارے عاملین نے بھی کچھ اس کے اندر ایسی تہمات اور گندی چیزیں، کچھ بزنس مین لوگ، کچھ گندے عقیدہ لوگ اس میں داخل ہو گئے کہ جنہوں نے اس کا ستیہ ناش کر دیا، ورنہ روحانی علاج اسلام سے بڑھ کے کسی مذہب میں تھا ہی نہیں۔ آج ہم سائنسدانوں سے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے جو معیار کا پیمانہ بن گیا ہے وہ جو ہے نا، وہ فارن کنٹریز بن گئے ہیں، وہ باہر کے ممالک بن گئے ہیں، کہ اگر ہمارے ہاں اگر کوئی چیز معیار ہے تو وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ چیز امریکہ میں ہو رہی ہے، کیا یہ چیز آؤٹ آف کنٹری میں ہو رہی ہے، کیا یہ فرانس، یو کے، جرمنی، نیدرلینڈ، آسٹریلیا، ان ملکوں میں یہ ہو رہی ہے، یا سائنسدان اس کے متعلق کیا کہتے ہیں، سائنس کیا کہتی ہے۔ ہم ہر چیز کو اس کی بنیادوں پر دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارا معیار تو آج کل یہ رہ گیا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ ترقی کے استھل کو بہت اونچے لیول تک پار کر چکے ہیں۔ تو لہٰذا ترقی یافتہ لوگوں کو، جو لوگ ترقی کر چکے ہیں، جو یہ منازل طے کر چکے ہیں اور دنیا کے امیر ترین ممالک ہیں، تو لازمی طور پر ہر شخص خود کو ان سے کمپیئر کرتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اس کو سائنس سے منسوب کرتے ہیں، ان سے میں یہی کہوں گا کہ آپ دماغ کی قوتوں کو پڑھیں کہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ کیا کر سکتا ہے، ہم کیسے اپنے سب کانشیس مائنڈ سے ہر چیز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی کو اسلام کی نظر میں دیکھوں تو قوت ارادی اسی چیز کا نام ہے کہ جب حضرت عمر اللہ کے نبی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کے ارادے سے آئے، اور اللہ کے نبی نے جب ان کے اندر اپنی توجہات کو منتقل کیا تو عمر یوں کانپنے لگ گیا اور ان کے ہاتھ سے تلوار بھی گر گئی۔ آخر یہ کیا چیز تھی؟
کیا بات ہے کہ چھوٹا بچہ ماں کی گود میں آ کر چپ ہو جاتا ہے، حالانکہ اس نے آنکھیں ہی نہیں کھولی ہوئی ہوتی، وہ کسی اور کے پاس ہوتا ہے تو بے تحاشا روتا ہے، بے تحاشا روتا ہے، اور کمبل میں لپٹا بچہ جب ماں کی گود میں آتا ہے تو خود بخود خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ ماں کے جسم سے نکلنے والی جو ریز ہیں، سب کانشیس مائنڈ سے نکلنے والی جو ویبریشن اور فریکوینسی ہے، وہ اس بچے سے بہت زیادہ مطابقت اور میچ کرتی ہے۔ اور جو جب سمندر میں ڈالفن مچھلی اپنے بچوں کو انڈے دے کر اپنے بچوں کو چھوڑ دیتی ہے، تو وہ بچے کیسے پھر اپنی ماں تک پہنچتے ہیں؟ ڈالفن مچھلی جب اپنے پروں کو ایک خاص انداز میں حرکت دیتی ہے تو اس سے وائبریشنز کریٹ ہوتی ہیں، اور خاص قسم کی وائبریشنز پانی کے اندر پہنچ کے وہ لہریں جو ہیں، وہ ترنگیں جو ہیں، جب وہ پانی میں پہنچتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پانی میں پہنچنے والی وہ ترنگیں، ان بچوں کو جب وہ ترنگیں ریسیو ہوتی ہیں تو انہی ترنگوں کا پیچھا کرتے ہوئے ڈالفن کے بچے اپنی ماں کو تلاش کر لیتے ہیں۔ جنگل میں ایک گم ہوا ہاتھی جب ایک خاص قسم کی فریکوینسی پیدا کرتا ہے اپنی گھن گرج سے، اپنی آواز سے، وائس آف تھراپی سے، تو وہ ہاتھیوں کے پورے جھنڈ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ یہی لا آف اٹریکشن ہے۔ یہ سب کانشیس مائنڈ اللہ کا ہمیں دیا ہوا عطیہ خداوندی ہے۔ اسی سے دنیا کے بہت سارے علوم نکلے ہیں، اور میں یہاں پر آپ کو ایک اور مزے کی اور اہم چیز بتاتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ہمارے اس دنیا میں جب بھی ہم کوئی چیز پسند کرتے ہیں، جب بھی کوئی چیز ہم خریدتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اسے اپنے کانشیس مائنڈ میں خریدتے ہیں۔ سب سے پہلے آنکھ اس چیز کو دیکھتی ہے، جب آنکھ اس کو دیکھتی ہے تو کیپچر کر کے تصویر ہمارے برین کو بھیجتی ہے۔ برین کے پردوں پر، برین کے کیمرے پر، برین کے سلائیڈ پر جب وہ تصویر چلتی ہے تو برین میں موجود رنگ اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں پسند ہے یا نہیں ہے۔ جب وہ چیز دماغ کو اچھی لگتی ہے تو دماغ پھر اس قوت وہ ہمیں ریلائز کرتا ہے، ہمارے پورے جسم سے وائبریشنز نکلتی ہیں اس چیز کو خریدنے کی۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم اتاولے ہو جاتے ہیں اس چیز کو خریدنے میں، اور وہ ہمیں بہت زیادہ پیاری لگتی ہے۔ ایٹ لیسٹ جب وہ ہمیں مل جاتی ہے تو پھر وہ وائبریشنز نکلنا بند ہو جاتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی چیز چند دن کے بعد ہمیں ایک معمولی اور بیکار چیز لگتی ہے۔ پھر دماغ اور طرح کی وائبریشنز بناتا ہے، کچھ اور نیا ہو، پھر دماغ خود بخود آگے منتقل ہو جاتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ کیوں لوگ سکون کو نہیں لے پا رہے؟ اب میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ چیز بتاؤں، دنیا نے سکون سے منسوب چند چیزیں قائم کی۔ مثال کے طور پہ دنیا میں لوگوں نے یہ سوچا کہ سکون ناری میں ہے، یعنی فیمیل میں، اپنے لائف پارٹنر میں، ایک خوبصورت ناری میں، ایک خوبصورت عورت میں، خوبصورت بیوی میں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک شخص اس کے لیے مرتا ہے، اپنے آپ کو کاٹتا ہے، الکوہل کا استعمال کرتا ہے، اپنے غم کو بھلانے کے لیے سگریٹ نوشی کرتا ہے، دوسرے طرح طرح کی غیر جو ہے نا مہذبانہ حرکات کرتا ہے، ایون کہ وہ اپنے گوشت کو کاٹ کے اس پہ اس کا نام لکھتا ہے۔ یہ سارے چونچلے جو ہے نا عاشق لوگ عام طور پر کرتے ہیں، اور آج کی ینگ جنریشن ایسا کرتی ہے۔ آپ ان کی فیس بک آئی ڈی دیکھیں گے تو وہاں پہ اس کے نام کا الفابیٹ اور اس کی محبوبہ یا جس سے وہ جو ہے نا شادی کرنا چاہتا ہے، جس کو اٹریکٹ کرنا چاہتا ہے، اس کے نام کا الفابیٹ لکھا ہوگا۔ اس کی واٹس ایپ کی ڈی پی پہ دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی کسی الفابیٹ کو لکھا ہوگا، یا ایک دل بنا ہوگا، اس میں تیر لگا ہوا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس کی وائبریشنز ہیں اس شخص کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ ایٹ لیسٹ ہوتا کیا ہے جب وہ شخص اس کو مل جاتا ہے تو دماغ، ہمارا سب کانشیس مائنڈ خود بخود اس چیز کو بنانا ہی اس کی وائبریشنز بند کر دیتا ہے کہ چلو جی اب تو یہ چیز حاصل ہو گئی۔ پھر جب وقت گزرتا ہے، طبیعتیں بدلتی ہیں، پھر لوگوں کا من بھر جاتا ہے، اور پھر ایک ٹائم وہ چیز ایسے لگتی ہے جیسے کہ بالکل اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی۔ پھر بچہ اسی کو توڑ کے اس سے موٹر نکالتا ہے، اسی کھلونے کو توڑ کے، جس کے لیے وہ 8 دن پورے روتا ہے، اور باپ اس کو کہتا ہے کہ میری پہلی سیلری آئے گی تو تمہیں لے کے دوں گا، یکم کو لے کے دوں گا۔ پھر وہ یکم تک کا انتظار کرتا ہے، پھر ہر ویکلی، ہر دوسرے چوتھے دن ماں کو، باپ کو ریلائز کراتا ہے، یاد دلاتا ہے کہ فلاں بھی لی، فلاں نے بھی لے لی، فلاں نے بھی لے لی، میری نہیں ہے وہ چیز، مجھے وہ کھلونا چاہیے۔ اور بچے بہت جلدی چیزوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کا سب کانشیس مائنڈ بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔
اگر کسی بھی چیز کو شدت سے چاہا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ قانون کشش ثقل جو ہے، اٹریکٹڈ کا جو قانون ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتے ہیں جس چیز کے متعلق سوچتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کار لینے کے متعلق سوچا ہی نہیں، رات کو اٹھے اور صبح اچانک سے آپ کار لے کے آ گئے؟ ایسے نہیں ہوتا. پہلے آپ کے دماغ میں اس کی پوری تھیوری بنتی ہے، آپ کسی رشتہ دار کی کار دیکھتے ہیں، پھر آپ کو ریلائز ہوتا ہے کہ یار کار ہمیں بھی لینی چاہیے، پھر تحت الشعور اس کی خاص قسم کی فریکوینسی اور وائبریشنز بناتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ دماغ اس طرح کے نیورانز بناتا ہے، آپ کا ایٹماسفیئر ایسے بنتا ہے، پھر آپ کئی دن تک نیٹ پہ سرچ کرتے ہو، پھر آپ اپنے پیکج کو دیکھتے ہو کہ ہم نے یوزیبل گاڑی لینی ہے یا نہیں لینی ہے، پھر جا کے آپ گاڑی لیتے ہو. تو اس کے پیچھے پوری جو پروگرامنگ ہے وہ کون کر رہا ہے؟ وہ سب کانشیس مائنڈ کر رہا ہے. اور اگر کسی طریقے سے ہم سب کانشیس مائنڈ کو کنٹرول کر لیں تو یقین کریں آپ جو سوچیں گے وہ آپ پالیں گے. یہ ہے لا آف اٹریکشن. یہ ہے سوچ کے حقیقت کا روپ دھارنے کا سفر، کہ آپ سوچیں اور سوچ آپ کی حقیقت میں بدل جائے. یہی لا آف اٹریکشن ہے. امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کو آسان عام مثالوں سے سمجھا سکوں. بہرحال اگر نہیں سمجھے تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو آگے مزید وضاحت کے ساتھ سمجھاؤں. کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ سائنسی بنیادوں پر اس کو سیکھنا چاہتے ہیں. اچھا، میں آپ یہاں پہ ایک اور بات آپ کو بتاؤں. یہ جو عامل بیٹھے ہیں، ہمزاد کے عامل بیٹھے ہیں، بھوت پریت پساچ لاکنی ڈاکنی ساکنی یکشنی کنر اور بہت ساری نیگیٹو پازیٹیو ارجاؤں کے عامل بیٹھے ہیں. عملیات کے پیچھے کون سی چیز بیٹھی ہے؟ وہ بھی ہمارا کانشیس اور سب کانشیس کا ہی کھیل ہے. جب کوئی شخص ایک خاص قسم کا وظیفہ پڑھتا ہے، اب میں آپ کو ایک عملیات سے مثال دیتا ہوں. جب بھی کوئی شخص ایک خاص قسم کا وظیفہ پڑھتا ہے تو ہر بولے جانے والے لفظ کی ایک فریکوینسی ہے، ہر پکارے جانے والے لفظ کی ایک فریکوینسی ہے، ایک خاص قسم کی اس کی انرجی ہے. اگر آپ نہ مانیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی میں آپ کو زبردست مثال دیتا ہوں. آپ صبح اپنی گلی میں نکلیں اور کسی شخص کو دیکھیں، دیکھ کے اس کو پکاریں. جب پکاریں اور آپ کے پاس وہ شخص آ جائے تو اس کو بے تحاشا گالیاں دیں. جب آپ گالیاں دیں گے نا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ الفاظ کی فریکوینسی کیسے اس کے دماغ پہ گھری ہے اور اس کا ریئیکشن کیا آیا ہے. تو کیا ہے؟ آپ نے تو اسے کچھ نہیں کہا، آپ نے اسے مزاحمت کی، اسے مارا پیٹا نہیں، صرف چند بول ہی کہے، لیکن ان بولوں کا ایسا شر ہے. کیوں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ ویدہ. اللہ کمی بیشی اس میں معاف کرے. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں وہ شخص مسلمان ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. کیوں نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین نے صحابہ سے فرمایا کہ تم دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، تمہیں جنت کی بشارت مجھ سے لے لو. ایک جو تمہاری دو جبڑوں کے درمیان ہے اور دوسری جو تمہاری دو رانوں کے درمیان ہے. کیونکہ ہماری زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کی فریکوینسی ہے. کلمہ جب ہم اپنے زبان سے پڑھتے ہیں تو ایمان کی فریکوینسی سے خود بخود ہم جڑ جاتے ہیں، کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور ایمان کی روحانیت خود بخود ہمارے اوپر کھلنے لگتی ہے. اسی طریقے سے میں آپ کو عملیات کے متعلق بتا رہا تھا. جب بھی کوئی شخص ایک خاص قسم کی تسبیح کو پڑھتا ہے، ایک خاص قسم کے لفظ کو پڑھتا ہے، جب وہ اس لفظ کو پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب وہ کسی لفظ کو پڑھتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اس لفظ کے پڑھنے سے، بار بار اس کو پڑھنے سے، مثال کے طور پہ کوئی شخص سورہ اخلاص کو پڑھ رہا ہے، بار بار پڑھ رہا ہے، بار بار پڑھ رہا ہے، بار بار اس کے پڑھے جانے کے اس لفظ سے ہوتا کیا ہے کہ اس لفظ کی ایک خاص قسم کی فریکوینسی اور اس لفظ کی خاص قسم کی انرجی اس کے جسم میں پیدا ہونے لگتی ہے، اور اس سے خاص قسم کی وائبریشنز پیدا ہونے لگتی ہیں. اور ان الفاظ کے اندر خابیدہ روحانی قوتیں وہ بھلے لا مقام پہ بھی بیٹھی ہوں، اس شخص کی زبان سے، دھونی ترنگوں سے ایک خاص قسم کی ریز اتپن ہوتی ہے، کریٹ ہوتی ہے. اور وہ جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے، شروع میں جب وہ پڑھتا ہے 30-40 دن، 50 دن، 60 دن، تو وہ فریکوینسی اس کے اندر کی غلاظت کو دھوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ پڑھتا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ مراقبے میں گہرا اترتا جاتا ہے، اور اوپر سے وہ جب پرہیز کا پانی اپنی فصل کو لگاتا ہے تو پھر باغ میں ایک عجب سی بہار آتی ہے.
اور وہ بہار کیا ہوتی ہے کہ اس کے زبان سے نکلنے والی دھونی ترنگیں اس لافانی قوت سے کنیکٹ ہو جاتی ہیں، جس سے عامل یہ کہتا ہے کہ مجھے اب ہمزاد نظر آ گیا، میری ہمزاد سے بات ہو گئی، میری جنات سے بات ہو گئی۔ اسی طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں غیر مسلموں کو، جب کوئی وہ منتر پڑھتے ہیں تو منتر اونچی آواز میں وہ پڑھتے ہیں، جب وہ منتر پڑھتے ہیں تو منتر سے ایک دھونی نکلتی ہے، دھونی وائس نکلتی ہے، اور اس آواز کی ایک خاص قسم کی فریکوینسی ہے، اور وہ ہماری اس برہمانڈ میں، ہماری اس سرشٹی میں، ہماری اس گلیکسی کے اندر موجود وائبریشن سے جب کنیکٹ ہوتی ہے تو خود بخود وہ شخص اس دنیا سے نہیں کسی اور لا مکان سے کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو تحت الشعور سے اس کو غیبی آوازیں اور باطنی آوازیں، باطنی تصاویر، باطنی چیزیں اس کو نظر آنے لگتی ہیں۔ تو اس کے پیچھے بھی یہی لا آف اٹریکشن کام کر رہا ہے۔ میں نے ایک کتاب پڑھی اور اس میں تھا کہ میں نے کینسر کو شکست کیسے دی۔ اس میں نے دیکھا کہ ایک شخص کینسر سے مر رہا ہے، تو گھر والوں نے اس کا بہت زیادہ علاج و معالجہ کیا۔ بہت زیادہ علاج و معالجہ کرنے کے بعد جب وہ ٹھیک نہ ہوا تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ کسی معالج کو لے کے آئے۔ معالج نے اس کو کیا کیا کہ اس کو پورے لال رنگ کے کپڑے پہنا دیے اور اسے کہا اسے لال رنگ کا پانی دو، لال رنگ کے فروٹ دو، لال رنگ کی غذائیں دو، اور پورے کمرے میں لال رنگ کا پینٹ کر دو، اور مریض کے اوپر لال رنگ کی چادر ڈال دو، مریض کو لال رنگ کے کپڑے پہناؤ، اور سمپل پینے والے پانی میں لال رنگ ڈال کے رکھ دو، لال سبزیاں کھلاؤ۔ تو پھر کیا ہوا؟ اور ساتھ وہ بیٹھ گیا۔ جب وہ مریض سو جاتا، تو جب بندہ سوتا ہے تو ہمارا کانشیس مائنڈ سو جاتا ہے اور انکانشیس جاگ جاتا ہے۔ تو وہ ساتھ بیٹھ گیا اور ساتھ بیٹھ کے اس نے کہا السلام علیکم اے کینسر، تو بہت اچھا ہے، مجھے پتہ ہے کہ تو کسی کو نقصان نہیں دیتا، تو اس شخص کو معاف کر دے گا، تو اس شخص سے چلا جائے گا، اور تو جا چکا ہے اور یہ شخص ٹھیک ہو چکا ہے۔ ایسا وہ بار بار کہتا رہا، بار بار کہتا رہا۔ انکانشیس مائنڈ ان آوازوں کو سنتا رہا۔ جب بھی کوئی بات ہم اپنے انکانشیس مائنڈ تک اگر 17 سیکنڈ تک پہنچا دیں تو 2000 گھنٹے تک ہمارا سب کانشیس مائنڈ اس پہ ورک کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ سب کانشیس مائنڈ نے اس طرح کی وائبریشنز کریٹ کی، اور دماغ نے ایسے الیکٹران، پروٹون اور نیوٹرانز کو بنایا اور ایسی وائبریشنز کریٹ کی، اور جس سے اس کی امیونٹی بلڈ اپ ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص جو موت کے منہ میں جا چکا تھا وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس پہ اس نے تو بڑی تفصیلی بات کی ہے۔ بہرحال اب ہم بات کرتے ہیں لا آف اٹریکشن کی، کہ لا آف اٹریکشن کی دریافت کیسے ہوئی، وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے اس لا کو دریافت کیا۔ دیکھیں، لا آف اٹریکشن جو ہے یہ 1921 میں دریافت ہوا، اور یہ بیسک جو ہے یہ ہے سوچ کی کشش کا قانون، کہ آپ جو سوچیں گے اسی کی کشش آپ کے اندر پیدا ہوگی، اور وہ کشش جب اپنے ایک خاص مقام سے آگے بڑھے گی تو آپ کی اس مطلوبہ چیز کو کھینچ کے آپ کے سامنے لے آئے گی۔ اسی کو لا آف اٹریکشن کہتے ہیں۔ اب اس پہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی، بہت سارے لوگوں نے اس کو ہمارے اسلام میں بھی ہمارے اسلام میں اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 756 آیات ہیں غور اور فکر کی۔ اسی طریقے سے بدھزم میں بھی بہت زیادہ اس پہ دھیان دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے ہندوازم میں بھی اس کے اوپر بہت زیادہ دھیان دیا گیا ہے۔ دنیا کے ہر مذہب نے سوچ کے اختیار کو مانا ہے، سوچ کی قوت کو مانا ہے، قوت ارادی کو مانا ہے۔ دنیا کے ہر مذہب نے، اور سوچ کی قوت کو ہی لا آف اٹریکشن کہتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا اس پہ بہت زیادہ ورک کیا۔ اس میں آگے چل کے ہم ان سائنسدانوں کا بھی نام لیتے ہیں۔ بہت سارے شاعروں نے بھی اس کے اوپر کام کیا، بہت سارے ادیبوں نے بھی اس کے اوپر کام کیا، بہت سارے موسیقاروں نے بھی اس کے اوپر کام کیا، بہت سارے حکماء افلاطون اور ارسطو اور فیثاغورس جیسے بڑے لوگوں نے بھی اس کے اوپر بڑا کام کیا اور اس کی تھیوری کو دریافت کیا۔ اس کی پہلی کتاب آج سے سینکڑوں سال پہلے، تقریباً 3000 سال پہلے، پتھروں کے اوپر اس قانون کو لکھا گیا کہ سوچ کا دعویٰ، سوچ کا دائرہ کس قدر تک ایفیکٹو ہے، کہ سوچ کی قوت کس حد تک وہ ہے، اس کا کس حد تک اثر انداز ہے، اور سوچ سے ہم کیا، جو میں آپ کو اپنا کورس متعارف کرانے والا ہوں، اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اس کو آگے چل کے بریفلی اس کو ڈسکس کرتے ہیں مزید، اور تاکہ آپ کو اس کی سیاق و سباق کا پتہ چل سکے۔ اب ہم بات کریں گے لا آف اٹریکشن کے متعلق مختلف بڑے سائنسدانوں نے کیا کہا۔ اس میں سب سے پہلے سائنسدان ہیں ملفورڈ۔ یہ ایک
बहुत बड़े साइंसदान हैं और साइंसदानों के कदीम साइंसी दौर में इनकी एक बड़ी इनकी शोहरत रही है। ये 1938 को पैदा हुए और 1981 को इनकी डेथ हुई। इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सोच के मुतालिक लिखा। मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने लिखा आपकी सोच एक हकीकी चीज़ है, ये एक ताकत है। आपकी जो सोच है वो एक हकीकी चीज़ है और एक बहुत बड़ी ताकत है। ये हमें अजीम लाफानी असाज़ा ने भी बताया कि कायनात में सबसे ताकत तरीन जो कुव्वत है वो कशिश की कुव्वत है, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना। बहुत सारे शायरों जैसा कि विलियम ने, रॉबर्ट ने और विलियम ब्लैक ने अपनी शायरी में भी इसका इजहार किया। ये ब्रिटिश शायर हैं जिनका ज़िक्र है। मौसीकारों में ने भी अपनी मौसीकी में सोच के बहुत सारी चीज़ों को ज़िक्र किया। हमारे सराइकी में, उर्दू में, पंजाबी में, पाकिस्तान में, भले वो इकबाल की शायरी हो, भले वो रहमान बाबा की शायरी हो कि तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दें इकबाल, तू झुकता कहीं और है, सोचता कहीं और है। इसी तरीके से सोच की अहमियत के मुतालिक बहुत सारे शायरों ने, हर मज़हब के, हर दुनिया के कोने में बैठे शायरों ने, मौसीकार ने, डॉक्टर हजरात ने, फ़िलासफ़रों ने, मुहक्किकीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन ने, जो कि राइटर थे, इस्लामी बुकों की तशरीह लिखते थे, उन्होंने भी सोच के मुतालिक बहुत सारी बातें कहीं। इसके अलावा कुछ अजीम मुफक्किर हुक्मा ने भी इसके मुतालिक सोच की कुव्वत को माना, कानून कशिश को माना और कशिश शकल की अहमियत को माना, जिनमें सकरात, अफलातून, राफेल, फीसागोरस और सर आइजैक न्यूटन वगैरह शामिल हैं। इन्होंने अपनी तालीमात, ना सिर्फ अपनी तालीमात बल्कि अपनी तसानीफ़ में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डिस्कस किया और बहुत ज़्यादा इसी कानून की कशिश के नामों को अबदी बना दिया और इनका अफसानवी वजूद सदियों से मौजूद है। मज़ाहिब को जब हम देखते हैं तो हिंदू मज़हब में, बौद्धिज़्म में, ईसाइयत में, इस्लाम और कदीम तहज़ीबी बाइबल और मिस्रियों में, बनी इसराइल की कहानियों में भी इस कानून की हमें बाज़ गश्त मिलती है। ये कानून गुज़री सदियों की कदीम तहरीरों में भी ढूंढा जा सकता है। ये एक पत्थर पर 3000 साल पहले मैंने आपको बताया कि लिखा जा चुका है। कुछ लोगों ने अगरचा इसको ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा से ना कोई इसको, ये हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा। सोच का, कुव्वत इरादी का, इस कानून का आगाज़ वक्त के साथ हुआ और ये हमेशा से था और हमेशा रहेगा। ये कानून कशिश है जो कायनात को तसलसल से चलाता है, ज़िंदगी के हर लम्हे को, हर इस चीज़ को जिससे आपको पूरी ज़िंदगी में सामना होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कहाँ हैं, किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। ये कानून हर शख्स के लिए काम करता है। कानून शकल आपको सारी ज़िंदगी तरतीब देता है और यही ताकतवर कानून आपकी सोचों में भी काम कर रहा है। आप कानून शकल को अमल में लाते हैं और आप अपनी सोचों के ज़रिए वही कर लेते हैं जो आप सोचते हैं। 1921 में चार्लीस ने इस कानून कशिश को यूं बयान किया, सबसे बड़ा और अटल कानून जिस पर सारी कायनात का इन्हसार है वो कानून शकल है, वो कानून कशिश है। कशिश की शकल है यानी अट्रैक्शन, किसी भी चीज़ को खींचने की कुव्वत का कानून है। इसके अलावा बाब परकट एक बहुत बड़े साइंसदान थे, उन्होंने भी इसके मुतालिक लिखा कि आप सोचते हैं कि आबादी का 1% लोग सारी कमाई करते हैं, दौलत का तकरीबन 69% कमाते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि ये हादसाती तौर पर रुनुमा होता है? नहीं, वो जो कुछ समझते हैं वो राज को समझते हैं और अब आप से वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही वो कहता है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा जो लोग पैसे कमाते हैं वो 1/3 हैं और वो ये सारा किस कुव्वत से कर सकते हैं? सिर्फ सोच की कुव्वत से कर सकते हैं। लोगों की ज़िंदगी में दौलत जो है वो इसी कानून के इस्तेमाल से ही आती है, ख्वाह ये इस्तेमाल वो जानकर करें या दानिस्ता तौर पर करें, क्योंकि बहुत दफ़ा हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आगे आगे बढ़ रहे होते हैं, अपनी सोच की वजह से। हमारी सोच के मुतालिक तो इकबाल ने भी बड़ी शायरी की ना जी, जब उनका मकसद उनकी सारी सोचों पर गालिब आ जाता है और तमाम सोचों को मिटा डालता है तो ये ताकतवर ख्याल इस मकसद को अपनी तरफ खींच लेता है। अभी मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। जान अशरफ एक साइंसदान थे, उन्होंने सोच के मुतालिक क्या कहा, मेरे लिए कानून शकल समझने का सादा तरीन तरीका ये है कि अगर मैं अपने आप को एक मकनातीस समझ लूँ तो ये मकनातीस हर मकनातीसी कुव्वत को अपनी तरफ
खींच लेगा। आप दुनिया के ताकत तरीन मकनातीस हैं। आपके अंदर एक मकनातीसी कुव्वत है जो इस दुनिया की हर चीज़ से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। ये नाकाबिल यकीन है कि मकनातीसी कुव्वत आपके ख्याल की वजह से ही है। आगे भी बहुत ज़्यादा जॉन अशरफ के और भी काफ़ी सारे पढ़े हैं, माइकल डोल पढ़ा है, और चार्लिस ने लिखा है कि ख्याल मकनातीसी हैं और यही ख्याल एक पैमाना या फ्रीक्वेंसी रखते हैं। ये साइंसदानों ने इसके मुतालिक कहा। तो ये कानून हमेशा से है, कुव्वत इरादी का कानून, कि हम जो सोचते हैं वो हासिल कर लेते हैं। अब मैं अब आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स 7 साल की उम्र से लेके जितनी भी उम्र रसीदा लोग हैं वो इस हमारे कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे इस कोर्स के 3 लेवल होंगे, हर लेवल 1 महीने का होगा और ये फॉर पेड है। आप इसके लिए अपनी रजिस्ट्रेशन बुक करवा सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद नंबर, जो कि हमारे कंट्री का कोड आप डायल करके 0301376990 0301 3769 आप इस पे मेरे असिस्टेंट से, हमारी टीम से व्हाट्सएप पे इस कोर्स की रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस कोर्स के मुतालिक मैंने बहुत कुछ बता दिया है। आप के जो कुछ सवाल हैं मज़ीद मैं वो भी बता देता हूँ कि इस कोर्स से क्या फ़वाइद होंगे। ये जो कोर्स है ये 7 साल की उम्र से लेके तमाम उम्र के हर अफराद इसको कर सकते हैं। इसके 3 लेवल होंगे, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। हम इसमें आपको पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाएंगे। इसमें मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बता दिया, लेकिन खाली सोचने से तो कुछ नहीं होता ना। इसके अंदर कुछ टेक्निक्स हैं, ऐसी गुप्त टेक्निक्स हैं कि जिसको करने से आप अपनी ज़िंदगी में जो पाना चाहते हैं, जो आप सोचेंगे वो आप पालेंगे, जो आप सोचेंगे वो पालेंगे। इस कोर्स में किसी किस्म की कोई पढ़ाई शामिल नहीं है, कोई चिल्ला शामिल नहीं है, कोई परहेज़ शामिल नहीं है, इसमें कोई उम्र की हद नहीं है, कोई पढ़ाई शामिल नहीं है, कोई मेहनत रियाजत परहेज़ शामिल नहीं है। हर शख्स, मुसलमान गैर मुस्लिम, हर शख्स, औरत मर्द, बालिग नाबालिग, तहारत और नापाकी, सब हालतों में, हर कंडीशन में इस हमारे कोर्स को सीख सकता है और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकता है। हमारे इस कोर्स में ज़्यादा जो रोल रहेगा वो आपका रहेगा। मैं जस्ट आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, आपको मालूमात दूंगा और आप उंगली पकड़ के इस रास्ते पर चलाऊंगा और भरपूर कोशिश करूंगा कि आप मुझसे बेहतर अंदाज में सीखें। और इंशाल्लाह ये कोर्स हम फ़र्दन एक एक स्टूडेंट को सिखाएंगे और उसके तमाम तर सवालात को लेंगे और मैं हर चीज़ बेसिकली मैं इसको ख़ुद सिखाऊंगा। तो वो तमाम तर लोग, वो खसूसन बिलखसूस वो सादात घराने जिनके बच्चे कुछ सीखना चाहते हैं लेकिन वो लंबी लंबी पढ़ाइयाँ नहीं कर सकते, लंबी लंबी मशक़ें नहीं कर सकते, लंबी लंबी रियाजतें नहीं कर सकते, तो वो हमारे इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। वो मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो अपनी ज़िंदगी में किसी बीमारी से लड़ रही हैं, वो अपनी बीमारी से निजात पाना चाहती हैं। अगर आपको कोई ऐसा मर्ज़ है कि जिसका आपको डॉक्टर ने ये इलाज बताया है कि आपको उम्र भर इसकी दवाई खानी पड़ेगी, तो आप हमारे इस कोर्स का हिस्सा बन के उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर आपको किसी की आदत पड़ गई है, आप उसके बगैर जी नहीं सकते, किसी को इश्क का भूत सवार है और वो उससे निजात चाहता है, किसी बीमारी से लड़ रहा है, किसी नशा आवर मेडिसन का वो यूज़ करता है और उसको छोड़ना चाहता है, किसी गंदी इल्लत, किल्लत और हिल्लत का शिकार है, कोई गंदी आदत उसको लग गई है, किसी चीज़ की, किसी बंदे की, किसी चीज़ की, किसी ख़ास कुव्वत की, किसी ख़ास शख्स की लत लग गई है, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हमारे इस कोर्स का हिस्सा बन के उससे निजात पा सकता है। कोई शख्स डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, बेख्वाबी और नींद ना आने के मसाइल से लड़ रहा है, हड्डियों, जोड़ों, पट्ठों के दर्दों, हर तरह की बदनी अमराज में हमारे इस कोर्स को आप करके आप उससे निजात पा सकते हैं। ज़िंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, घर ख़रीदना चाहते हैं, अपनी मनपसंद लड़की से शादी करना चाहते हैं, ज़मीन लेना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, आमिल बनना चाहते हैं, कोई भी आपकी ख्वाहिश है, कोई भी आपकी ख्वाहिश है, तो आप हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स की जो हम आपको टेक्निक्स बताएंगे वो हमारी ऐसी टेक्निक्स होंगी कि जिनको करने से आपकी हमजादी कुव्वत, आपके साथ कुव्वत इरादी और आपका सब कॉन्शियस माइंड मिल के आपको उस चीज़ को अट्रैक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा।
और ये बिल्कुल आसान है, आम है, इसको हर शख्स कर सकता है। जस्ट आधा घंटा 20 मिनट की कुछ टेक्निक्स होंगी, वो आपको करनी होंगी। इसमें मैं आपको पहले बता दूं, हमारे यहाँ धब्बा बीनी की कोई मश्क नहीं कराई जाती, हमारे यहाँ शम्मा बीनी की कोई मश्क नहीं कराई जाती, और इसमें कोई ऐसी चीज़ें शामिल नहीं हैं कि जो आप खुद से मफरूज़े कायम कर लेते हैं और फिर मेरे असिस्टेंट के पास मैसेज आ रहे होते हैं कि जी मैं तो धब्बा बीनी कर रहा हूँ इतने अरसे से, मैं शाह मदार के दायरे की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो करता रहा हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ। ये जो हमारी टेक्निक्स हैं, आपको पूरे सोशल मीडिया की दुनिया में कहीं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये ख़ास क़ुव्वतें मेरे जद अमजद हज़रत पीर सैयद यूसुफ शाह मशहदी सब्ज़वारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ख़ास उनकी कलमी ब्याज, अब भी उनकी ब्याज मेरे सामने ये खुली हुई है, तो मैंने लेक्चर भी आपको वहीं से दिया है। जो मुझे उन्होंने सिखाई थी ये मैं आपको सिखाऊंगा, और ये इसके लिए आप आज ही से अपनी रजिस्ट्रेशन बुक करा सकते हैं। ये सिर्फ शॉर्ट कोर्स है, 90 दिन में इंशाल्लाह मैं आपको इसके तीनों स्टेप कराऊंगा, और इस कोर्स का आप हिस्सा बन के हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखें। इसमें मैं आपको चंद टेक्निक्स सिखाऊंगा। जब आप उस टेक्निक्स को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो यकीन जानें, जो आप सोचेंगे वो वक्त के साथ साथ आपको वो चीज़ें मिलती जाएंगी। जब वो मिल जाएं तो फिर आप आगे की सोचिए। तो इसमें मुख्तलिफ़ कानून लागू होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें का इस्तेमाल होता है। वो तमाम तर चीज़ें हम सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे ओपनली नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है ना वो आम नहीं बताई जा सकती। तो आप हमारे इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। इस कोर्स के मुख्तसर फ़वाइद मैं आपको बता देता हूँ कि इस कोर्स को जब आप करेंगे तो आपको इस कोर्स के क्या फ़वाइद मिलेंगे। आप अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, ख्वाह आप स्टूडेंट हैं, आप इम्तिहान में कामयाब होना चाहते हैं, आप जॉब लेस हैं, आप नौकरी की तलाश में फिर रहे हैं और आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपने बहुत ज़्यादा वजीफ़े वर्द पढ़े लेकिन आपको जॉब नहीं मिली, आपका कोई कारोबार है और वो कारोबार दिन ब दिन डूबता जा रहा है, आप उसको बिल्डअप करना चाहते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आप अपनी बात को बंदों के रश में स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर सकते, आप अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते, आपकी जो टांगें हैं वो कांपने लग जाती हैं। मैं ये जुमला भी सही बोल रहा हूँ जो टांगें हैं आपकी वो कांपने लग जाती हैं, आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर क़ुव्वत इरादी नहीं है, आपको रूहानी नफ्सियाती कोई भी मसला हो, आपको तिब्बी कोई भी मसला हो, कोई ऐसी बीमारी जिसमें आप मुसलसल मेडिसन खा रहे हों, स्टीरॉयड खा रहे हों, आपको नींद नहीं आती, आपके सेहत के मसाइल हैं, आपके अज़वाजी मसाइल हैं, आपके पोशीदा अमराज के मसाइल हैं, आप एक हाउस वाइफ हैं और बेतहाशा आपको घरेलू लड़ाई झगड़ों का सामना है, लेकिन आप उसको बेहतर तौर पर डील नहीं कर पा रही, तो उसके लिए आप ज़िंदगी के किसी शोबे में हैं, बच्चे हैं, इवन बच्चे भी हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं कि वो जो ज़िंदगी में बनना चाहते हैं वो हमारे इस कोर्स को करके अपनी उस मकसद को आसानी से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें कुछ ख़ास किस्म की टेक्निक्स आपको बताएंगे। वो जब आप टेक्निक्स अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे एक्टिवेट होगा, वो चार्ज होगा और वो आपके जिस्म के अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा करेगा, आपके दिमाग के अंदर ऐसे न्यूरॉन्स बनाएगा जिससे कि आपका ऊर्जा स्थल और आपके पॉजिटिविटी इतनी बढ़ेगी और आपके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस कदर तक बहुत ज़्यादा मजबूती से काम करेंगी कि आपके मतलूबा मकासद में आपके मतलूबा मकासद की तकमील में वो आपके बहुत हद तक हेल्प करेंगी। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि क्या वाकया में ऐसा मुमकिन है। भाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुतालिक बहुत सारी किताबें लिखी गई और इस पर जो सबसे बड़ी बुक लिखी गई उसको 14 बिलियन लोगों ने ख़रीदा। ठीक है, तो ये दुनिया का बहुत बड़ा कानून है और इस पे आप इसको वो कर सकते हैं, और इसमें हम इस्लामी तरीके से इसको सिखाएंगे। हम जो है ना इसको किसी साइंसी तरीके से या गैर मुस्लिम मज़ाहिब तरीक़ों से नहीं सिखाएंगे, ये मैं आपको प्योर इस्लामी सिखाऊंगा। वैसे जो सोच का ताल्लुक़ होता है वो आप ख्वाह किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, सोच हर इंसान की होती है, और सोच की हर क्या हिंदू मज़हब के सोच की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती? क्या ईसाई मज़हब में लोगों की जो सोच की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती? हर शख्स की एक एनर्जी है और उस एनर्जी को हम यूज़ करेंगे। वो आपके अंदर एक क़ुव्वत है, आप उससे नावाकिफ़ हैं। मैं आपको उस क़ुव्वत से रोशनास कराऊँगा और उस क़ुव्वत को एक्टिवेट करने के जो बुज़ुर्गान दीन ने, हमारे अकाबिर ने, हमारे सिलसिले के सुलहा बुज़ुर्गान दीन ने बड़ा वर्क करके उसको एक्टिवेट करने और उसको चार्ज करके उससे काम लेने के जो तरीके और टेक्निक्स बताई हैं, जो कि बिल्कुल पोशीदा हैं, आज तक सोशल मीडिया पे भी कहीं नहीं है। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स पहले सुने हैं कि शायद किसी ने बता रखा हो, तो फिर हम इसको नहीं मुतारिफ़ कराएंगे। जब ऑलरेडी एक चीज़ है सोशल मीडिया पे तो हमारी चीज़ की फिर वहाँ कोई कीमत नहीं रहती। तो जो टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा वो पूरे आपको सोशल मीडिया पे
कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो आप हम चाहें तो हमारे इस कोर्स को जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ आप किसी भी स्टार की अगर शर्फ़ की अलवाहा हमारे इदारे से परचेज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और अदद 9 की अंगूठी आप हमारे इदारे से परचेज़ कर सकते हैं, और आप अपना पैदाइशी चार्ट या ज़ायचा भी हमारे इदारे से बनवा सकते हैं। और आप अगर आपका कोई तिब्बी या रूहानी सवाल हो तो आप वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझसे मशवरा कर सकते हैं। उसके 2 तरीके हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल में बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करें। तो वो आई होप आप समझेंगे कि वो फ्री नहीं होती, कि हर शख्स का एक ज़ाती टाइम होता है, और वो उसकी अपनी ज़ाती मर्ज़ी होती है कि वो किसी को कैसे गुजारे। और वक्त बहुत कीमती है, हर शख्स का वक्त बहुत कीमती है। कुछ लोग तनकीद करने आते हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि आप कभी किसी को ज़िंदगी के 1-2 साल फ्री देकर देखें तो आपको पता चल जाएगा। आप फालतू हैं, इसीलिए आपको वक्त की कीमत नहीं है, वक्त की कदर नहीं है। वक्त बहुत कीमती है। तो जो कुछ मुझसे फ्री होता है मैं ऑलरेडी सिखा रहा हूँ, तो आप वो सीखें, मेरे साथ चलें। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।